بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، گرمیوں کے ایام میں لوگ بوتلوں کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور اس زمانے کے اندر اگر یہ کہا جائے کہ بیماریوں کی ماں اور جڑ یہ بوتلیں ہیں، RC، پیپسی، 7 اپ، کوکا کولا، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ لیکن جب گرمیوں کا ایام میں انسان کو کھانا ہضم نہیں ہوتا تو پھر وہ مجبوراً بوتل کا استعمال کرتا ہے۔ تو کیا کوئی ایسی دوائی ہے، ایسی جڑی بوٹی ہے، ایسا پھل فروٹ ہے؟ جی ہاں، وہ ہے کبابا۔ یہ کبابا 7 اپ کا بدل ہے۔ شاید عام لوگوں کو پتہ نہ ہو، تو اس کو مختلف زبانوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ پنساری اور حکیم کبابا کہتے ہیں، کبابا خاندان، اور عربی میں فاغرہ کہا جاتا ہے۔ فارسی کے اندر کباب دین کشادہ، کباب دین کشادہ، اور پشتو میں اس کو ڈمبرے کہا جاتا ہے۔ کاغانی میں نمبر، بنگالی میں تمبل۔ لیکن جن علاقوں کی یہ پیداوار ہے، مثلا میری، ایبٹ آباد، مانسہرہ، کشمیر کے سارے علاقے، راولا کوٹ، باغ، وادی نیلم، وادی لیپا، یہ خودرو وہاں پیدا ہوتا تو اس کو تمبر کہا جاتا ہے۔ تے میم با رے، تمبر۔ اور وہاں کے مقامی حضرات ہیں، ہاضمے کے لیے اس کی چٹنی بنا کے گرمیوں میں استعمال کرتے ہیں، اور واقعی لاجواب چیز ہے۔ آپ کبھی بوتل کا استعمال اور کبھی کبابا کی چٹنی تو استعمال کر کے دیکھیں۔ 2 سال قبل میرا ایک دوست رات کو کاروبار سے فارغ ہو کے آیا، اور آ کر اس نے یہ کہا کہ حکیم صاحب، ایک ایسی چیز لایا ہوں جو 7 اپ کا بدل اور توڑ ہے۔ اور اس نے کاغذ میں سے کبابا کے 4 تخم نکال کے مجھے دکھائے۔ میں نے اسے پہچان لیا، اور وہ تخم میں نے زمین پہ گرا دیے۔ وہ بہت ناراض ہونے لگا۔ آپ استعمال تو کر کے دیکھ دے۔ میں نے 3-4 دانے کھائے، اوپر سے 1 گلاس پانی کا پیا، زور کی ڈکار آئی، سب کچھ ہضم ہو گیا۔ اب تو مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو میں نے دواخانہ میں سے 1 کلو نکال کے اسے دکھایا، اور وہ کہنے لگا، واہ، آپ نے تو ہمیں ساری زندگی یہ بتلایا ہی نہیں۔ بہرحال یہ کبابا یہ خود رو پیدا ہوتا ہے۔ یہاں بھی پنساریوں کے ہاں بھائی، آپ اگر جا کے پوچھو گے کبابا تو آپ کو مل جائے گا۔ صرف دیکھنا یہ ہے کہ کالے رنگ کا گلا سڑانا ہو، تازہ ہو، پھر آپ اس کے کمال دیکھنا۔ اور اگر پہاڑی علاقوں کا کوئی رہنے والا آپ کا دوست ہے، آپ اس سے منگوا لیں۔ یہ بے ضرر اور بے قیمت، وہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ وہاں کی آب و ہوا، پانی، وہاں تو ویسے ہی ہاضمہ تیز ہوتا ہے، تو وہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ آپ وہاں سے منگوا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز ہے۔ اور اس کو سونگھنے سے، اگر کوٹ کے آپ سونگھو گے تو آپ دماغ کے اندر بھی طاقت اور دل کے اندر فوراً ہی طاقت محسوس کرو گے۔
یعنی یہ مقوی قلب ہے اور مقوی دماغ ہے، اور جگر کو تقویت دینے کے لیے، آزما کو قوت دینے کے لیے، ہوا کے اخراج قاصر ریاح، جن لوگوں کی ہوا بند ہو جاتی ہے اس کو خارج کرنے کے لیے، اور منہ کی بدبو جو کسی ٹوتھ پیسٹ سے دور نہ ہو، اس کے 2 دانے، 2 تخم، 2 بیج چبا کے دیکھ لیں، فوراً ہی جائے آپ کے منہ کی بدبو دور ہو جائے گی۔ اس کو اگر آپ نے اور زیادہ بہتر بنانا ہے تو پودینہ اور انار دانہ کا استعمال کر لیں، اور پودینہ بھی اگر آپ پہاڑی علاقوں کا منگواؤ گے تو آپ دیکھو گے کہ ہمارے پنجاب کے پودینہ اور وہاں کے پودینہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں کبھی کبھی وہاں آبٹ آباد وغیرہ علاقے کے دوستوں سے منگواتا ہوں، کیا بات ہے، مزہ ہی آ جاتا ہے۔ تو آپ انار، پودینہ اور کبابا کی آپ چٹنی بنا کے دیکھیں کہ انشاءاللہ لذیذ ہے۔ یہ جو انار دانہ بھی ہے، یعنی وہ کھٹا، یا ہمارے بازاروں کا میٹھا نہیں، کھٹا انار دانہ ہوتا ہے، وہ چٹنی کے قابل آتا ہے۔ یہ جو سفرہ ہوتا ہے، سفرہ کی وجہ سے اب جہاں جاؤ گے آپ کسی مالک سے بات کرو گے جسے لیور کے بارے میں، جگر کے بارے میں پتہ ہے، اور وہ عام یرکان ہے یا ہیپاٹائٹس A B C اور اس سے بھی اوپر تک، تو وہ آپ کو کہے گا کہ یہ جگر کی سوزش ہے۔ تو جگر کی سوزش، سفرہ کے اخراج کے لیے آپ ان کی چٹنی بنا کے دیکھیں، انشاءاللہ لذیذ ہے، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ تو گرمیوں کے ایام میں بھائی کبابا، انار دانہ اور پودینہ، اگر یہ آپ چٹنی نہیں بنا سکتے روزانہ، چٹنی بناؤ گے تو 1-2 چمچ بھی آپ استعمال کرو گے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے اگر خشک بنا لیا تو ٹی اسپون چائے والا چمچ کافی ہے، اور اس کی مقدار برابر سرابر، جتنا کبابا اتنا ہی انار دانہ اور اتنا ہی پودینہ آپ چٹنی بنائیں یا سفوف ہم وزن آپ بناؤ گے تو انشاءاللہ لذیذ گرمیوں کا ایام میں آپ بار بار یہ نہیں کہو گے کہ پیاس لگ گئی ہے، اور بار بار آپ کو بوتل کی طلب نہیں ہوگی۔ سمجھ آ جائے تو آپ استعمال کریں، اسے شیئر کریں، سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو دبا دیا کریں۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔